ہر انسان ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن کا بیشتر حصہ سکون سے گزرے اور کسی قسم کی بھی ذہنی کوفت آپ کو نہ ہو۔ ہم آج کے ویڈیو میں پرسکون زندگی گزارنے کی 3 اہم ٹپس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ اس طرح کے ویڈیوز مستقبل میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ پہلا طریقہ، ہم کو اس بات کی بہت زیادہ پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم اپنا امپریشن لوگوں کے اوپر کیسا جنریٹ کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جب ہم کسی چیز کا بیڑا اٹھاتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، گھر لیتے ہیں، کوئی نئی چیز لیتے ہیں، تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہوں گے۔ ہم اپنا امپریشن لوگوں پہ جتانے میں، اپنا امپریشن لوگوں پہ کے اوپر قائم کرنے میں اس قدر کنزیوم ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بات سوچنا بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے خوش رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ کیونکہ خواتین و حضرات، جب آپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، تو آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا بھول جاتے ہیں جو ریئلی میٹر کرتی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے جو میٹر کرتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ایک بہتر انسان کیسے بنیں، آپ اپنی خامیوں کو اپنی خوبیوں میں کیسے تبدیل کریں، آپ اپنے اوپر نکتہ چینی کر کے اپنے آپ کو ماضی میں کی گئی غلطیوں سے کیسے دور رکھیں۔ یہ ہے آپ کا اصل ہدف، یہ ہے آپ کا اصل گول۔ ہوتا ایسا ہے کہ جب ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، تو ہماری نگاہ ہمارے ہدف سے ہٹ جاتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں کہ میں لوگوں میں فٹ ہو سکوں، وہ کپڑے پہنوں جو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ میوزک سنوں جو پاپولر ہے، ایسا گھر لوں کہ جیسے میری شوشا بنے، ایسی جگہوں پہ رشتہ کروں کہ جہاں پہ معاشرے میں میرا بہت بڑا مقام بنے۔ اگر میں نوکری لینے جا رہا ہوں تو اگر میں نے غلط قسم کی نوکری لے لی تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اگر مجھے گانے بجانے کا شوق ہے یا میں کوئی نئی لینگویج سیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے کوئی ایسی لینگویج سیکھ لی جو لوگوں میں پاپولر نہیں، تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے، آپ وہ کام کیجئے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، وہ کام کیجئے جو آپ کو پسند ہو۔ یقیناً یہ کام جو ہے سارے لیگل ہونے چاہیے، یہ وہ کام ہونے چاہیے جن سے آپ کی بھلائی ہو، جن سے آپ کے والدین کی، آپ کے خاندان کی، آپ کی فیملی کی بھلائی ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنا شروع کر دیں کہ آپ وہی کام کر رہے ہوں جو لوگ آپ سے کروانا چاہتے ہیں یا جس سے لوگ خوش رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ذہنی سکون اس وقت تک آپ کو حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ ان چیزوں کے پیچھے نہیں جائیں گے جن کا آپ کو شوق ہے، جن سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت مکمل ہوئی ہے، چاہیے کوئی بہت بڑا کام ہو یا چاہیے کوئی بہت چھوٹا کام ہو۔ کام وہ کرنا چاہیے جو آپ کو پسند ہو، جس سے آپ ایک بہتر انسان بنیں اور جس سے آپ معاشرے میں اچھائی پھیلا سکیں اور لوگوں کے لیے اچھا کر سکیں۔ ٹپ نمبر 2، یا ذہنی سکون حاصل کرنے کا یا اس کو پا لینے کا دوسرا طریقہ، ہمارے ذہن میں دن کے ایک دورانیے میں ہزاروں کروڑوں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہم کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے دھارے کا تعین یا آپ کے ساتھ چیزیں کیسے آگے جا کے ہوں گی، یہ آپ کی سوچیں متعین کرتی ہیں۔ کہنے میں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں جو ذہن میں سوچ رہا ہوں وہ میرے ساتھ دنیا میں کیسا ہو جائے گا، لیکن یقین کیجئے کہ آپ کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ اور ایئرلی بیسس پہ، وہ سب آپ کی سوچیں اس کو متعین کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی سوچیں آپ کے ذہن میں مثبت ہوں گی تو آپ کے ساتھ ہونے والے زیادہ تر واقعات مثبت ہی ہوں گے۔ اگر آپ منفی سوچ رہے ہیں، آج گرمی بہت ہے، آپ شکایتیں کر رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری بیوی بچے میری عزت نہیں کرتے، میں دنیا کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، میں فلاں کورس ختم نہیں کر سکتا، میں فلاں نوکری نہیں حاصل کر سکتا، میں تو ایک فیلئر ہوں، میں نے زندگی میں کچھ کر کے ہی نہیں دیا، یہ منفی سوچیں آپ کو آگے جانے سے روکیں گی۔ جتنا بھی آپ کے پاس ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو، اس کو اس طریقے سے سوچئے کہ یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔
اگر آپ 10,000 روپے کماتے ہیں تو یہ بجائے کہ یہ سوچیں کہ یہ تو صرف 10,000 ہیں، اس سے میرا کیا بنے گا، یہ سوچئے کہ ہاں میں تو 10,000 روپے کماتا ہوں، یہ اس آدمی سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو 1,000 روپے کماتا ہے۔ صرف سوچ کی تبدیلی سے آپ کے ذہن کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا۔ جب آپ کے ذہن کا سٹیٹس ایک پازیٹیو سائیکل میں چلا جائے گا تو آپ کے ساتھ پازیٹیو چیزیں ہونے لگیں گی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو ایک مثبت سٹیٹ میں تھوڑی سی دیر کے لیے ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں کوئی ناکامیابی ہوتی ہے، کوئی چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے، کوئی بھی چھوٹی سی بری چیز ہوتی ہے، ہم فوراً سلپ ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس سلپ ہونے سے روکیے۔ اگلے 24 گھنٹے کے لیے یا اگلے ایک ہفتے کے لیے یہ سوچئے کہ دن میں آپ کتنی دفعہ سلپ ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بھی کسی نے بدتمیزی کر دی، کسی کی بات بری لگ گئی، موسم تھوڑا سا گرم ہو گیا یا بہت زیادہ سرد ہو گیا، باس کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہو گیا، گھر میں کوئی کسی طریقے کی بدمزگی ہو گئی، تو آپ فوراً سلپ ہو جائیں گے، فوراً نیگیٹو سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس نیگیٹو سٹیٹ آف مائنڈ سے بچانا۔ جیسی بھی کوئی چیز ہو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیو سٹیٹ آف مائنڈ میں ہی رہیں۔ اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے پریکٹس چاہیے، ہر چیز پریکٹس سے ہو سکتی ہے۔ جب آپ ایک پازیٹیو سٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گے تو آہستہ آہستہ بتدریج آپ کی ارد گرد چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس سے آپ کو اور مدد ملے گی پازیٹیو سٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی۔ لیکن اس کے لیے پریکٹس کی اور سارا دن کوشش کرنے کی ضرورت ہے، سارا دن، سارے ہفتے اور سارے مہینے یہ کوشش آپ کو جاری رکھنی ہے۔ اس سے آپ کی زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہوگی۔ آج کی آخری ٹپ، یعنی کہ ٹپ نمبر 3، اپنے ذہن میں یہ کانسیپٹ بنانا بند کر دیجئے کہ آپ نے لوگوں کو اپنا علم جھاڑ کے یا اپنے بارے میں بتا کے ان کو امپریس کرنا ہے۔ ہماری ذہن کی بے سکونی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ شوشہ مار کے، بات چیت کر کے، دلائل دے کر، استدلال کر کے، اپنی بات کو اونچی آواز میں کر کے دوسرے کو امپریس کر دیں، اپنے نئے کپڑے دکھا کے، اپنی گاڑی دکھا کے، اپنا بڑا گھر دکھا کے ہم دوسروں کو امپریس کر دیں۔ یہ چیز ایک بہت بڑی بے سکونی کا جو ہے ریزن بن جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہی ہے کہ میں دوسروں کو امپریس کروں گا، میری شوشہ اس سے بنے گی تو مجھے بڑا مزہ آئے گا، بڑا سکون ہوگا، لیکن ہوتا اس کا اپوزٹ ہے۔ جتنا آپ کے اندر ہیوملٹی یا جتنی آپ کے اندر عاجزی ہوتی ہے، آپ کا سکون اتنا ہی بڑھتا ہے۔ اگر دوسرا آپ کے سامنے شو مار رہا ہے تو مار رہے شو اس کو۔ اگر وہ اپنی باتیں بتا رہا ہے، اپنی عمارت کے قصے، اپنی تعلیم کے قصے، میں نے دنیا گھومی ہوئی ہے، میں یہاں گیا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، آپ اس کو شو مار رہے ہیں۔ آپ کو اپنی ذات میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو عمارت ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ نے جتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ آپ کے لیے اس حد تک کافی ہے کہ وہ آپ کو اتنا سکون دیتی ہے، وہ معلومات جو آپ کے پاس ہے، وہ پیسے جو آپ کے پاس ہے، وہ عمارت جو آپ کے پاس ہے، وہ تعلیم جو آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو اتنا سکون دیتی ہے کہ آپ کو اس کو کسی کے اوپر جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی آپ شو ماریں گے، جتنا جتلائیں گے، آپ کی پیاس، آپ کی ہوس جتلانے کی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگلا آدمی، اس سے اگلا آدمی، اس سے اگلا آدمی، جس سے بھی آپ کی بات ہوگی، آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں لگے رہے اپنی شو بازی سے۔ شو بازی وہی کرتے ہیں جن کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ جس آدمی کو اپنے اوپر بے انتہا بھروسہ ہے، اس کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ دوسروں کو امپریس کرے اپنی شو بازی سے، چاہے یہ شو بازی کسی چیز کے بارے میں ہو۔ اس سے صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بے سکونی پڑتی ہے۔ جیسے ہی کوئی آدمی اپنی کسی صلاحیت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، آپ کے اندر سے بھی ایک آواز اٹھتی ہے کہ میں بھی شو مارتا ہوں، میں بھی اس کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس بھی سب کچھ ہے۔ اس سے ہوتا صرف یہ ہے کہ نہ صرف اس شخص سے آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ ایک بدسکونی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کیفیت سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ رکھیے، اپنے اوپر اعتماد رکھیے، سکون رکھیے۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے عالم ہیں، کتنے فاضل ہیں۔ آپ کو اپنے اوپر اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سرخ رنگ کا بٹن دبا کر سبسکرائب کیجیے اور اسی قسم کے ویڈیو دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ۔